توجہ سے سنیے میری گفتگو. ہم آپ کے ایمان اور عقیدے کو جو چیزیں جلا بخش رہی ہیں وہ عطا کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی حضرت کی تقریر سماعت فرما رہے تھے شہزادے شہباز دکن حضرت علامہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ قادری کی. انہوں نے دوران خطاب دوران تقریر یہ فرمایا کہ سب سے سلام نہیں کرنا چاہیے اور سب کو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے. ایک وہابی نے ہم سے کہا کہ آپ ہم کو سلام نہیں کرتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ہم نے اسے ایک واقعہ بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ چوری ہوئی تھی گاؤں میں. گاؤں میں چوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور گاؤں میں بڑے بڑے ڈکیت ہوتے ہیں. ارے آپ اپنے آپ کو مت سمجھ لینا، اللہ ماشاء اللہ گاؤں والے بھولے بھی بہت ہوتے ہیں. گاؤں کا آدمی نمک روٹی کھلائے گا لیکن خلوص سے بھرا ہوا ہوگا. یہ بتا رہا ہوں، صحیح بات. ہاں یہ بھی بات ہے، آپ برا مت ماننا. ہاں تو ابھی ہم سے ہمارے ایک صاحب کہہ رہے تھے ساتھیوں میں سے کہ ایسے علاقوں میں آپ کا جانا ہوتا ہے. مطلب ہم جس راستے سے آئے تھے ابھی تو راستے کی کنڈیشن پوزیشن اور گڈھے کو دیکھ کر کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سڑک پہ گڈھا ہے کہ گڈھے میں سڑک ہے. ہاں وہی میں سوچ رہا تھا، اتنے بڑے بڑے گڈھے تھے. ہاں تو ہمارے جو ڈرائیور تھے وہ نظام آباد کے ابدال ہیں. ہم نے کہا بھائی سنبھال کے چلانا، نہیں تو پھر پتہ چلا کہ پوری پہیا جو ہے گڈھے میں چلی جائے گی اور کوئی دائیں ہوگا کوئی بائیں ہوگا کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا. تو تھوڑا کنٹرول کیا انہوں نے ماشاءاللہ. تو بہت سنبھل کے آپ کی بارگاہ میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا اتفاق پڑا ہے؟ ہم نے کہا ہمارا بارہا اتفاق پڑتا ہے، اور ہم بھی امریکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھی جو ہے اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور ہم بھی کسی شہر کے نہیں رہنے والے ہیں، ہم بھی ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں. تو جو گاؤں میں رہتا ہے اس کو گاؤں کی قدر معلوم ہوتی ہے. اور ہم نے کہا ایسے علاقوں میں جب میں جاتا ہوں تو مجھے میرا گاؤں یاد آ جاتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے نا؟ سبحان اللہ. تو آپ سے محبت ہے تبھی تو ہم آئے. بڑے جھٹکے لگے ہیں، جھٹکے کھاتے کھاتے آپ کی بارگاہ محبت میں پہنچا ہوں. اور اگر آپ اس طرح بے توجہی کا مظاہرہ کریں گے تو بتائیے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ اور کسی مہمان، اور میں مہمان ہوں آپ کا، آپ میرے میزبان ہیں کہ نہیں؟ آپ میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، اور مہمان کو تکلیف پہنچانا اچھی بات نہیں ہے. وہ بھی عالم مہمان کو، ہے نا؟ عالم مہمان کو سوچ سمجھ کے تکلیف پہنچانا. عالم ہوتا ہے. عالم دنیا میں آپ کو کچھ نہیں دے پائے گا سوائے دعا کے، لیکن قیامت کے دن اپنے رب سے آپ کو بہترین انعام دلائے گا. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سن لیجئے بات آ گئی تو، کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ 4 کھڑے ہوں گے: شہید، حاجی، سخی اور عالم. گنو، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ نمبر 1 کون ہوگا؟ شہید. نمبر 2 حاجی، اس کے بعد سخی اور عالم. یہ چاروں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. اللہ کا حکم ہوگا، کھڑے کیا ہو جاؤ میری جنت میں. سبحان اللہ. اب جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو وہ چاروں آپس میں لڑ پڑیں گے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اب ہم میں سے پہلے کون جنت میں جائے. تو جب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو فیصلے کے لیے رب شہباز سدرہ کے مکی
پیارے جبریل امی کو بھیجے گا، سبحان اللہ، وہ تشریف لائیں گے اور شہید سے پوچھیں گے کہ آپ پہلے جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو شہید کہے گا میں نے اللہ کی رضا کے لیے جہاں سب کچھ قربان کیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں۔ پیارے جبریل فرمائیں گے اچھا یہ بتائیے یہ مسئلہ آپ کو بتایا کس نے تھا کہ جان دیجئے جنت لیجئے؟ تو وہ شہید کہے گا یہ مسئلہ مجھے ایک عالم دین نے بتایا تھا۔ پیارے جبریل فرمائیں گے آپ ادھر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے ہو جائیں، اے بھائی صاحب کہاں کھڑے ہونے جا رہے؟ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، دیکھو میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، میں دیکھنے میں جمالی لگتا ہوں کہ نہیں وہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں مکمل جلالی ہوں۔ بیٹھ جائیے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، سیما ہوتی ہے، بہت اٹھک بیٹھک ہو گئی، اب کوئی اٹھنا مت، ورنہ ہم مکمل جلال میں آ جائیں گے، اور جلال میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ تقریر نہیں کریں گے، چلے جائیں گے اور کیا کریں گے؟ تو کریں گے۔ ہم ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، 9 مہینہ ہو گیا تنخواہ نہیں دیے، تو ہم نے درخواست لکھی، ہم نے کہا فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر میری تنخواہ دے دینا، ورنہ آگے نہیں لکھا کچھ مہینے، تو سیکریٹری جلال میں آ گئے، صدر بھی جلال میں آ گئے، پوری کمیٹی جلال میں آ گئے، بولے کیا ورنہ پھر مار ڈالیں گے، ورنہ ہمارا مرڈر کر دیں گے، ورنہ ہمارا گھر پھونک دیں گے، ورنہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے کہا ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر میری تنخواہ نہ دی تو ورنہ، تو بولے ورنہ، ہم نے کہا ورنہ ہم چلے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے، ارے قیمتی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو بھائی، ہاں تو ہم جلالی ہیں زیادہ، جمالی ہیں کم، تو جلال میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے، تقریر نہیں کریں گے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ ارے اتنی دور سے میں آیا ہوں آپ کو کچھ بتانے کے لیے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ سنیے، توجہ رکھیں۔ اب شہید کے بعد نمبر آئے گا کس کا؟ سخی کا۔ سخی سمجھتے ہیں؟ دیالو، جو بہت دیتا ہو رہا ہے خدا میں، ہے نا؟ اس لیے ہم یہاں حیدرآباد میں آئے ہیں، یہاں کی اردو تو ہم اب تک سمجھ ہی نہیں پائے، جو یہاں مخصوص زبان ہے یہاں کی اردو سے ملتی جلتی بھاشا، اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کون کیا کہہ رہا ہے، بس ہاں ہاں ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہم صاف صاف اردو بول رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس لیے میں تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، سمجھ میں رہے ہیں؟ بات آ رہی ہے نا؟ ہاں تو سخی سے پوچھا جائے گا، پیارے جبریل پوچھیں گے آپ جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں۔ پیارے جبریل فرمائیں گے اچھا آپ بتائیے کہ آپ کو یہ مسئلہ کس نے بتایا تھا کہ سخاوت کیجئے جنت لیجئے؟ تو سخی کہے گا یہ مسئلہ مجھے بھی ایک عالم دین نے ہی بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہو جائیے جس لائن میں شہید کھڑا ہے۔ اب حاجی کا نمبر آئے گا۔ حاجی بننا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، 5 دن میں سارے ارکان سب کو ادا کرنے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور اچھوں کو سمجھتے ہو پسینہ آ جاتا ہے، جسے ہماری بھاشا میں کہتے ہیں پھچکر آ جاتا ہے، ہاں، اور اگر وہ مسائل نہیں جاننے والا ہوتا ہے تو ایسے گھوم ٹہل کے چلا آتا ہے۔ ہم سن 2006 میں حج پہ گئے تھے، کہو سبحان اللہ، کہہ دو بھیا، یہ لڑکا سو رہا ہے کیا؟ ارے آپ نے ایسا سسٹم لگایا ہے کہ چھوٹے سر والا کوئی دکھ ہی نہیں رہا، ہم کتنی گردن اٹھائیں بتائیے؟ دیکھیے اب ہم کو تھوڑا اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہاں یہ بچے جو ہے اس کا فائدہ غلط اٹھا رہے ہیں، بیٹا سو مت، ہے نا؟ تقریر سنو، جا کے اماں ابا نہ آئے ہوں تو ان کو بتانا کہ مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا، ہے نا؟ انشاءاللہ تم کو اس بتانے کا بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟
ہاں انشاءاللہ، ہے نا؟ ہاں اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں 4 اشخاص آئے، وہ بھی دیہات سے چل کر کے آئے تھے۔ بات آئی دیہات کی تو بتا دیتا ہوں، چل کے آئے تھے اور سرکار صحابہ کو مخاطب کیے ہوئے گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ اب وہ جب آئے بیچارے چاروں دیہات سے، تو وہ چاروں ادب سے پیچھے بیٹھ گئے اور سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ۔ جب سرکار تقریر کر کے وعظ دے کر کے فارغ ہوئے تو ان چاروں کی طرف مخاطب ہوئے جو دیہات سے بہت دور دراز سے چل کے آئے تھے۔ ان میں سے ایک کو کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوئے۔ سرکار نے کہا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا یہ بتائیے آپ کام کون سا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں اور کیا ہوتا ہے نا؟ بولے حضور ہم کھیتی کسانی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا بہت پیارا کام ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ انجام دینا۔ اگر اس کام کو تم نے ایمانداری سے انجام دیا تو کل قیامت کے دن تم کسی اور کے ساتھ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایمانداری سے انجام دینے کا مطلب سمجھو دوسرے کی میڑ مت کاٹ لینا۔ میڑ کیا بولتے ہیں کھیت میں؟ ہمارے تو میڑ بولتے ہیں۔ کاٹتے کاٹتے دوسرے میڑھے ختم کر دیتے ہیں لوگ۔ ہاں ایسا نہیں کرنا، اور دوسرے کے کھیت کو رون ڈالتے اپنے کھیت کو بچائے رکھتے ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں کرنے کا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایمانداری سے کام انجام دینا تو قیامت کے دن تم کسی اور کے ساتھ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ پھر دوسرے کی طرف سرکار مخاطب ہو کر کے اشارہ کر کے انہیں حکم فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہوئے۔ سرکار نے ان سے بھی ان کا نام پوچھا اور کہا کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں حدادی کا کام کرتا ہوں، میں لوہار ہوں، لوہے کو پگھلاتا ہوں، اس سے مختلف اوزار سامان ہتھیار تیار کرتا ہوں اور بازار میں سپلائی کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کا کام بھی بہت اچھا ہے، لیکن شرط ہے کہ اسے ایمانداری کے ساتھ انجام دینا۔ اگر اس کو تم ایمانداری سے انجام دیتے رہے تو کل قیامت کے دن تم کسی اور کے ساتھ نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی خوش ہو گئے۔ سرکار نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا، وہ کھڑے ہوئے، کہا آپ کا نام بتایا، کہا کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم سلائی کا کام کرتے ہیں۔ کس کا؟ سلائی کا کپڑا سلنا جانتے ہیں نا، سلائی کا۔ تو سرکار نے فرمایا آپ کا بھی کام بہت اچھا ہے، لیکن شرط ہے کہ اسے ایمانداری کے ساتھ انجام دینا۔ اگر اس کام کو تم نے ایمانداری کے ساتھ انجام دیا تو تم کل قیامت کے دن کسی اور کے ساتھ نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ اب چوتھے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا حضور کرم، آپ نے ان تینوں کے بارے میں بشارت دے دی کہ اگر کھیتی کسانی کا کام ایمانداری سے کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جاؤ گے، اگر لوہے کا کام ایمانداری سے انجام دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جاؤ گے، اگر جو ہے کپڑے کی سلائی کا کام ایمانداری سے کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جاؤ گے۔ اور میں چوتھا ایسا ہوں کہ ان چاروں کاموں میں سے کچھ بھی نہیں ان تینوں کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، نہ میں سلائی کرتا ہوں، نہ حدادی کا کام کرتا ہوں، نہ کھیتی کسانی کا کام کرتا ہوں، تو میں کس کے ساتھ جاؤں گا؟ جب انہوں نے یہ پوچھا میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے، جو بات اس مجلس میں بتائی گئی ہے اس بات کو تو دوسروں تک پہنچا دینا تو کوئی کل قیامت کے دن جنت میں حضرت آدم کے ساتھ ہوگا، کوئی حضرت ادریس کے ساتھ ہوگا، کوئی حضرت داؤد کے ساتھ ہوگا، لیکن تو آمینہ کے لال کے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ تو یہ بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے، اسی بات کو دوسروں تک پہنچانا، تو کس کے ساتھ جنت میں جاؤ گے؟ آمینہ کے لال کے ساتھ جاؤ گے۔ سبحان اللہ،
تو سنو, سننے کے بعد سمجھو, ذہن میں رکھو, اور کل جو نہیں آئے انہیں پکڑ پکڑ کے ہوٹل میں بتاؤ. ہاں, یہ نہیں کل چوراہے پہ جب جاؤ, ہوٹل میں جاؤ تو کہا بمبئی والے مولانا 1 نمبر پہ آئے, حیدرآباد والے 2 نمبر پہ آئے. یہ نہیں کرنے کا, یہ پبلک یہی کرتی ہے. ہاں, یہ نمبر دینے کا آپ کو کس نے پاور دے دیا؟ آج کل جلسے کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ کون 1 نمبر پہ آیا, کون 2 نمبر پہ آیا. یہ جا کر کے ہوٹلوں میں تبصرہ کریں گے, روڈ پہ یہ پرچار کریں گے. یہ نہیں, جو سنے ہو اسے دل میں رکھ لو اور ذہن میں محفوظ کر لو. اور جب کل کوئی پوچھے کہ آپ جلسے میں گئے تھے, کیا سنا, کیا سمجھا, تو اسے بتاؤ یہ سنا, یہ سمجھا. ایمان بچانے کا نسخہ دیا گیا, وہ نسخہ یہ ہے تاکہ وہ بھی اپنا لے, اس کا بھی ایمان بچ جائے. سبحان اللہ. اب آؤ سن لو, اس بچے کے جھک جانے پر یہ بات مجھے حدیث پاک کی یاد آ گئی. نہ یہ جھکتا نہ ہمیں یہ بات یاد آتی. ہاں, ہم پہلے سے ماحول بنا کے نہیں آتے, ہم جلسے کو دیکھتے دیکھتے تقریر اپنی کرتے رہتے ہیں. سمجھے آپ؟ ہاں سنیے, اور یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے, یہ میرے آقائے نعمت تاج الشریعہ کا کمال ہے. سرکار تاج الشریعہ کی حیات ظاہری میں ہم مقرر خصوصی میں ہوتے تھے, پھر بھی مولوی لوگ کٹنگ مار دیتے تھے ہماری. اور حضرت کی نگاہ ولایت دیکھ لیتی تھی. اسٹیج پر آنے سے پہلے ماموں سے پوچھتے مفتی بشیر کی تقریر ہو گئی, کہتے نہیں. تو کہا, حضرت فرماتے کیوں؟ تو ماموں کہتے حضور ابھی ہونے والی ہی تھی کہ آپ کی جلوہ گری ہو گئی. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے, میری جلوہ گری ہو گئی تو تقریر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. حضرت کا اشارہ پاک ہوتا تھا اور یہ بندے ناچیز تقریر کرتا ہوتا تھا, اور سرکار کی نیک دعائیں مجھے ملتی رہتی تھی. 2-4 مرتبہ مولویوں نے یہ گٹکا فٹ کیا, جب یہ گٹکا فٹ نہیں ہوا تو پھر یہ چھوڑ ہی دیا. کہا یار کچھ بھی کرو, ہم کامیابی نہیں ہوتے, اس لیے ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آئیے حضرت تشریف لائیے. شہزادہ حضور شہباز دکن. سبحان. ہاں, حضرت کی جلوہ گری ہوئی ہے. ابھی تو حضرت آپ کو خطاب کر کے گئے ہیں نا, آپ گھبراؤ نہیں, دوبارہ آپ نہیں کریں گے. یہ ٹینشن میں آگے پھر تو نہیں کریں گے. نہیں ٹینشن میں, ٹھیک ہے. حضرت آ گئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے, اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ اب تک ہم تقریر کے لیے آئے تھے, اب دوبارہ ہم قائد ملت کے دیدار کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بتانے کے لیے آئے. ہاں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ہاں, یہ تو کافی سمجھدار لگتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اب 3 باتیں یاد رہی آپ. ہاں, اب پیارے جبریل پوچھیں گے کس سے؟ حاجی سے, ہے نا. تو بتا رہا تھا حاجی بننا آسان کام نہیں. اگر وہاں کوئی صحیح گائیڈنگ کرنے والا نہ ہو تو ایسے گھوم پھر کے حد میں آ جاتا ہے. سن 2006 میں ہم بھی حج پہ گئے تھے, اور اس سال حج اکبری تھا. میں اپنے حج کا پرچار نہیں کر رہا ہوں, اور کہیں کہیں پرچار بھی کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ قوت پرواز کی بنا پہ گیا تھا, نہ پیسے کی بنا پہ گیا تھا, خواجہ غریب نواز کی نگاہ عنایت پہ گیا تھا. بتا دوں کیسے گیا تھا میں. ہاں, ایک صاحب کش بزرگ, سبحان اللہ تو کہیے, بہت عظیم نسخہ بتانے جا رہا ہوں. ایک صاحب کش بزرگ, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا مولانا تم اجمیر شریف چھٹی میں کیوں نہیں آتے؟ تو ہم نے کہا حضور یہاں بہت دھکے کھانے پڑتے. دھکے نہیں لگتے وہاں؟ بھیڑ میں آدمی دب جاتا ہے, چیخیں نکل جاتی ہیں, سانس پھولنے لگتی ہے. تو ہم نے کہا حضور میں چھٹی میں اس لیے نہیں آتا کہ یہاں دھکے بہت کھانے پڑتے ہیں. تو مسکرا کے فرمایا مولانا غریب نواز کی چھٹی میں آیا کرو, یہاں جتنے دھکے لگیں گے ہر دھکے پر ایک کان بنے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. ہم نے کہا ٹھیک ہے حضور, اب میں اس پہ عمل کروں گا. پھر ان کی بارگاہ میں حاضری جب دی ایک مرتبہ, تو انہوں نے کہا مولانا اللہ توفیق دے تو ہندوستان کے 3 بزرگوں کے عرس کا ناغہ مت کرنا. سبحان اللہ. اللہ والوں کو عجیب شان ہوتی ہے.
ہم نے کہا حضور وہ 3 بزرگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، نمبر 2 سلطان الشہداء فی الہند حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رضی سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، جن کا آستانِ قدس بہرائچ شریف میں ہے، یو پی کے اندر۔ اور نمبر 3 انہوں نے فرمایا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا کہ یہ دیکھیں کہتے کیا ہیں اور جلال میں آتے ہیں کہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور سرکار غریب نواز کے عرس کے موقع پر چھٹی میں حاضری دی جائے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو دولت ایمان دیا ہے۔ سلطان الشہداء فی الہند سرکار مسعود غازی کے عرس کے موقع پر 14 رجب کو بہرائچ شریف حاضری دی جائے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جوانی کو قربان فرما دیا۔ لیکن 25 صفر کو دیار نور بریلی شریف پہنچ کر کے اعلیٰ حضرت کے عرس پہ حاضری دی جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اتنا کہا بس جلال میں آ گئے، آ گئی جلال میں، پورا وجود ان کا جلال میں آ گیا اور عالم جلال میں آ کے فرمایا او مولانا سن، جلال میں آئے، جلال میں لایا تھا سن۔ ہم نے کہا حضور فرمائیے، کہا جن جن لوگوں کو خواجہ غریب نواز نے اور سرکار مسعود غازی نے دولت ایمان دیا ہے، ان سبوں کے ایمان کی حفاظت کا اور صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا نسخہ بریلی کے تاجدار امام احمد اللہ خان نے دیا ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں 25 صفر کو حاضری دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، ہم تو سمجھے تھے پورے ہندوستان میں ایک ہی عرفان حضری ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ دوسرے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ شاگرد، شاکر، اچھا ٹھیک ہے، شاکر نام ہے۔ ایک بمبئی میں بھی شاکر ہے، بہت بدماشی کرتا ہے کیا، لیکن آپ صحیح شاکر، اچھا اچھا، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مہا بدماش ہے، پہلے ہری تھی اب کئی رنگ کر دیا، اب ان کی تو سفیدی ابھی ہے، اس لیے کہ ان کی بھی سفید ہو رہی ہے، اس لیے سفید ہی رکھا ہے۔ اچھا، اب میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے حج کیا ہے، کس لیے کہتا ہوں سن لیجئے وہ بات۔ اب انہی بزرگ کی بات سنیے، ایک بار ان کی بارگاہ میں گیا تو مستی میں تھے، انہوں نے کہا مولانا، ہم نے کہا جی حضور، کہا مدینہ شریف جاؤ گے؟ تو ہم نے کہا حضور یہ پوچھنے کی بات ہے، ابھی آپ بھیج دیجئے میں ابھی چلا جاؤں۔ تو بولے ایسے نہیں بھیجوں گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ تو ہم نے کہا حضور حکم دیں، میرے لائق ہے تو محنت کروں گا۔ انہوں نے کہا میں نسخے دیتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، انشاءاللہ اسی سال مدینہ پاک چلے جاؤ گے۔ 2005 میں ان سے ملا تھا، سنیے، انہوں نے کہا کہ روزانہ بلا ناغا، سن لیجئے آپ بھی، انہوں نے کہا روزانہ بلا ناغا 303 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتے رہنا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور تیسرا نسخہ بتایا انہوں نے کہ گھر پہ اگر مٹی کا کوئی برتن ہو تو اس کو لینا اور اس پر انگشت شہادت سے کلمے والی انگلی سے سامان مدینہ لکھ دینا، اور نیت یہ کر لینا کہ جب مدینہ پاک جائیں گے تو اس کو استعمال کریں گے۔ اور چوتھا اور آخری
नुस्खा उन्होंने बताया कि जब गरीब नवाज की छठी आए चले जाना, उसी साल मदीना शरीफ जाना कन्फर्म। हमने कहा आसान नुस्खा है। उनकी बारगाह से जब निकला, रास्ते ही में हमने 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, और जो टाइम बचा उसमें आला हज़रत का ये शेर पढ़ता रहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और घर पहुंचा तो देवा शरीफ का सुभान अल्लाह हमारे घर पे जो है बर्तन आया हुआ था। देवा शरीफ नहीं गए हो भाई? अरे वारिसे पाक को नहीं जानते हो? सुभान अल्लाह, वो वारिसे पाक कि सब हज पे गए, हज के बाद सबने अपना अपना एहराम उतार दिया, और वारिसे पाक अपना एहराम पहने ही हैं। लोगों ने कहा हुजूर सबने अपने अपने एहराम उतार दिए, घर से जो कपड़े लाए थे वो पहन लिए, आप भी एहराम उतारिए, लाया हुआ कपड़ा पहनिए। वारिसे पाक ने फरमाया क्या बताऊं मेरे लाल, दाहिनी तरफ देखता हूं तो काबा नजर आता है, बाएं देखता हूं तो काबा नजर आता है, आगे देखता हूं तो काबा नजर आता है। जहां जहां मैं जाता हूं काबा मेरा तवाफ कर रहा होता है, और जब तक ये काबा वारिस का तवाफ करता रहेगा तब तक वारिस का एहराम नहीं उतरेगा। पूरी जिंदगी काबा वारिसे पाक का तवाफ करता रहा, पूरी जिंदगी मेरे वारिसे पाक हालत एहराम में रह गए। अज़मत औलिया, अज़मत औलिया, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, अब समझो वारिसे पाक का मर्तबा। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो कभी जाना वारिसे पाक की बारगाह नाज़ में हाजिरी देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बारगाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस मरकदे नूर, उस आस्ताने कुद्स को सलामत रखे, उसके फयूज़ व बरकत से मौला हमें आपको सबको माला माल फरमाए। आमीन। सुन लीजिए तवज्जो के साथ। अब चौथा नुस्खा जो उन्होंने बताया था वो ये था कि गरीब नमाज की छठी आए तो चले जाना। तो तीसरे नुस्खे पर मैंने यूं अमल किया कि देवा शरीफ से जो बर्तन आया था मेरे पास, उसमें से एक गिलास लिया और अंगुश्ते शहादत से मैंने सामाने मदीना लिख दिया, और नियत भी कर ली कि जब मदीने पाक जाऊंगा तो इसको इस्तेमाल करूंगा। 3 नुस्खे पर अमल हो गया। एक पे खाली लिख देना था, 2 रोजाना मामूल में रखना था, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते रहना था, और आला हज़रत का ये शेर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला, ये पढ़ता रहा और गरीब नमाज की छठी का इंतजार करता रहा। अल्लाह शाहिद है कि उससे पहले गरीब नवाज की छठी में मैं गया ही नहीं था। पहले गया बाद में गया। वही बुजुर्ग ने कहा था क्यों नहीं आते हो, जवाब बता दिया आप। अब पहली बार 2005 में गरीब नवाज की छठी में मैं गया। सुभान अल्लाह। और जब गरीब नवाज से गुंबदे पाक पर मेरी निगाह पड़ी तो निगाह पड़ते ही मैंने गरीब नवाज की बारगाह में दिल से अर्ज किया, सरकार उस नबी का वास्ता जिस नबी ने आपको मदीने पाक से हिंदुस्तान भेजा, अब मुझे हिंदुस्तान से मदीने पाक का वीजा अता फरमा दीजिए। गरीब नवाज की बारगाह में ये अरीजा पेश करके मैं जब बॉम्बे आया, जुमा में तकरीर कर रहा था। तकरीर करते करते मैं जज्बाती हो गया और जज्बात से मगलूब होकर मैंने जुमा में ये ऐलान कर दिया कि मैं इस साल मदीने पाक जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। अब चारों नुस्खे पर अमल हो गया। कोशिश जारी की। अब मैंने हज कमेटी से बात नहीं बन पाई, यहां तक कि टूर्स वाले भी अपना सारा सिस्टम हज के ताल्लुक से जो था वो मुकम्मल कर चुके थे। फिर मैं अरबियन टूर वाले के पास गया। ये हमारे इरफान भाई के मोहल्ले में अरबियन टूर वाले रहते हैं, जाफर भाई है ना, उनके पास मैं गया। मैंने कहा कि मैंने हज कमेटी से कोशिश की थी, नाकाम हो गया, और अब आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कोशिश कीजिए, मुझे इस साल मदीने पाक पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने कहा हजरत सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, फिर भी आप जो है कह रहे हैं तो आपके लिए कोशिश करके देख लेता हूं। उन्होंने कोशिश की जिम्मेदारी, कोशिश करते हुए ये जिम्मेदारी ले ली। अल्लाह की शान, उसी बीच भीलवाड़ा राजस्थान से मुझे एक प्रोग्राम मिल गया।
और जब मैं वहां गया तो मैंने कहा कि मैं आऊंगा, तकरीर करूंगा, लेकिन वापसी मेरी भीलवाड़ा से नहीं होगी, अजमेर शरीफ से होगी। उन्होंने बाई कार मुझे भीलवाड़ा से अजमेर शरीफ पहुंचाया। अजमेर शरीफ पहुंचा, सैयद फुरकान से मैंने पूरी रुदात बताई, जो रज़वी भी हैं, चिश्ती भी हैं, मुफ्ती आजम के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं, वही हमारे वकील हैं। सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में रिजा पेश किया। उन्होंने कहा फिक्र मत कीजिए, चादर लीजिए, मेरे साथ आस्थाने पे चलिए। वो चादर लिए और मुझको लेकर के गरीब नवाज की चौखटे पाक पे ले गए। मेरे सर को ढांप दिया चादर से। आधा घंटे तक तकरीबन उन्होंने बहुत ही रिक्कत अंगेज अंदाज में दुआ करी और उसके बाद फिर मुझे लेकर के अपनी नशिस्तगाह में आए। अब मैं उनके चेहरे को बार बार देख रहा हूं, कुछ सिग्नल मिले तो वो समझ गए, कहा जाइए आपका काम हो गया। फिर देखा, फिर उन्होंने कहा कि जाइए आपका काम हो गया। फिर मैं बैठा रहा ऐसे सुस्त। कहा अरे मुफ्ती साहब टेंशन क्यों लेते हो, जाओ काम हो गया आपका। हमने कहा ठीक है हुजूर, अब चला मैं यहां से, इजाजत ली, आया। मैं स्टेशन की तरफ बढ़ा। मेरा रब गवाह है, मैं अभी अजमेर शरीफ के स्टेशन पे भी नहीं पहुंचा था, अरबियन टूर वाले का फोन आया कि हजरत आपका काम हो गया। हमने कहा ये ना होने वाला काम हुआ नहीं है, इस काम को कराया गया है। अब उसने कहा किसने कराया है? हमने कहा हिंदुस्तान के राजा मेरे खाजा ने कराया है। जश्न गरीब नवाज, अताए रसूल, हम गरीबों के गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फिदाए गरीब नवाज, शायदाए गरीब नवाज, गुलामे गरीब नवाज। और जब मैं मदीने पाक पहुंचा, क्या बात है, वाह वाह वाह, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जज्बाती हो गया। और उस वक्त मेरी जबान पर अजमल सुल्तानपुरी का एक शेर आ गया और मैंने बारगाहे मुस्तफ़ा में वो शेर पेश भी कर दिया कि न मुझमें कुव्वते परवास थी न पैसा था, न मुझमें कुव्वते परवास थी न पैसा था, मदीना फिर भी पहुंचा नसीब ऐसा। और साथ ही साथ अल्लामा हसन राखा का ये शेर भी जबान पे आया कि अकीदे का कोई वहां भी कहता है कि गरीब नवाज मिट्टी की ढेर है, वो कुछ नहीं दे सकते। अकीदे का कोई वहां भी सब मेरे गरीब नवाज की शान है कि खाजाए हिंद है वो दरबार आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ख्वाजा गरीब नवाज अपने दीवाने को नबी के दहलीज़े नाम पे पहुंचा सकता हो, वो गरीब नवाज क्या हमारी हिंदुस्तान में रहते हुए हमारी हिफाजत नहीं कर सकता? ख्वाजा का हिंदुस्तान, दोनों हाथों को उठाया और सीने की ताकत से बोले ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ खाता मेरा नहीं खुला, ये हमें टेंशन हो रहा है। खाता यह नहीं खुला। अरे खाता हमने पहले फिक्स कर दिया तो खुलेगा कहाँ से? एक खाते में आपको रखा है, एक खाते में उलमा को रखा है, और अभी हमारा खाता नहीं खुला। नहीं समझे? ना समझो तो ठीक है भाई, समझदार लोग हो यार, है ना। अरे हैदराबाद में हमारा खाता खुल गया था और कल निजामाबाद में भी नहीं हमारा खाता खुल पाया, जबकि हमको फिचकुर निकल आया तकरीर करते करते। हाँ, और यहाँ भी यही कंडीशन हो रही है मेरी अभी, लेकिन अभी तक खाता हमारा खुला नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नोट दीजिए मत दीजिए लेकिन वोट दीजिए। अरे सुभान अल्लाह की शक्ल में सपोर्ट कीजिए। और लॉकडाउन में जब जेब में कुछ है नहीं तो दोगे कहां से? नहीं, लॉकडाउन में अच्छे अच्छों की जेब खाली हो गई। लखपति था तो लाखों का नुकसान हुआ, करोड़पति था तो करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबपति था तो अरबों का नुकसान हुआ, और जो बेचारा मजदूर पेशा था उसके तो खाने के वांदे हो गए।
ہے نا. تو جب جیب میں پیسے نہیں تو کھاتا کہاں سے کھلے گا. رہنے دیجیے, آپ بیٹھے رہیے چپ چاپ. اور سمجھدار بھی آپ ہیں, سنجیدہ آدمی ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ, ہے نا. آپ سے زیادہ امید کی بھی نہیں جا سکتی ہے. بہرحال وہ بات سن لیجیے, ہے نا. حاجی بننا آسان کام نہیں ہے. یہ عرض کر رہا تھا نا میں, بات آ رہی ہے, بات بڑھ جا رہی ہے. ہاں, اب پیارے جبریل جب حاجی سے پوچھیں گے, تو حاجی کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ حاجی بننا آسان کام نہیں ہے. سن 2006 میں حج پہ گیا تھا, تو ایک صاحب ہم کو راستے میں ملے ایئرپورٹ پہ بمبئی کے. پھر اللہ کی شان جدہ جب پہنچے تو وہاں بھی مل گئے, اور پھر جب ہم مکہ شریف پہنچے تو وہاں بھی ملے. اور پھر میں جس دن مینا قربانی کے لیے جا رہا تھا اس دن بھی وہ حاجی صاحب ہم کو مل گئے. تو ہم نے کہا حاجی صاحب سب خیریت ہے, حج کے ارکان ادا ہو گئے؟ تو وہ بیچارے گونڈا کے رہنے والے تھے, بستی گونڈا کے, جہاں کی یہ ہمارے رفیق بھائی ہے, یہ بستی کے, ہم گونڈا کے, ہمارے وہاں کے بھی پڑوسی ہیں, یہاں کے پڑوسی ہیں. لیکن اب ہم ان دونوں کے حق نہیں ادا کر پاتے, نہ یہ ہمارا حق ادا کر پاتے نہ میں ان کا کر پاتا ہوں. لیکن ہیں بہرحال پڑوسی دونوں, ہے نا. گاؤں کے بھی پڑوسی ہیں اور یہاں بمبئی کے بھی پڑوسی ہیں. اللہ تعالیٰ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. پڑوسی کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کی توفیق. بیٹھیے بھائی صاحب, ارے آپ اچھا موقع دے کے چوکا ماریں. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. واہ بھائی واہ, بڑے ہوشیار آدمی نکلے آپ. کوئی موبائل کے بہانے سے نکل رہا ہے, کوئی ٹوپی سیدھے کرتے کرتے نکلتا ہے. ارے ہم اتنا ایڑا بھی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو ہم کو. ہم آپ کو سمجھتے ہیں آپ کتنے ہوشیار ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سے جیسے اچھے اچھے لوگوں سے میرا سابقہ پڑتا رہتا ہے. اللہ کا فضل ہے, میرے تاج الشریعہ کا فیضان کرم ہے کہ ہندوستان میں میں رینگتا رہتا ہوں آہستہ آہستہ. اسپیڈ سے تو نہیں چلتا ہوں, اس لیے کہ کیا کروں, لوگ ہمارے سمرتھک کم ہیں, ہے نا, اس لیے تیز رفتاری سے نہیں بڑھتا ہوں, لیکن رینگتا تو ضرور رہتا ہوں. تو تجربہ تو ہوتا ہے نا, زمین پہ چلتے چلتے لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے تجربہ ہو جاتا ہے. بہرحال جب وہ حاجی صاحب ہم کو ملے تو میں نے کہا حاجی صاحب حج کے سب ارکان ادا ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ادا ہو پائے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا وہ ایسے کہ جب میں غائب ہو جاتا تھا تو حجن تلاشتی تھیں, اور میں غائب ہو جاتا تھا تو حجن تلاشتی تھی, اور جب وہ غائب ہو جاتی تھی تو میں تلاشتا تھا. بس ہم دونوں ایک دوسرے کو تلاشتے رہے اور حج کا کوئی رکن ادا نہیں کر پائے. تو ہم نے کہا بتاؤ, ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. ہم نے کہا عرفات گئے تھے؟ کہا کہیں نہیں گئے تھے. ہم نے کہا مزدلفہ؟ کہا بابو کہیں نہیں گئے, اتفاق سے حجن غائب ہو جاتی تھی تو میں تلاشتا تھا, اور جب میں مل جاتا تو کبھی کبھی میں ہی غائب ہو جاتا تھا. بڑھاپے میں گئے تھے بیچارے, وہ پڑھے لکھے تھے نہیں, غائب ہو جاتے بھیڑ بھاڑ میں. تو وہاں اگر اچھی گائیڈنگ کرنے والا نہ ہو تو ایسے ہی بیچارے چلے آتے ہیں. ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو ہے جو عمارت ہے حرم شریف کی, اس عمارت کے اندر وہ دوڑ رہا تھا. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا صحیح کر رہا ہوں. ارے ہم نے کہا یہاں تھوڑی صحیح کی جاتی ہے. تو کہا سب نے کہا تھا وہاں کعبہ شریف میں دوڑنا, تو ہم دوڑ رہے ہیں. تو ہم نے کہا ہر جگہ تھوڑی دوڑنے کے لیے کہا ہے, یہ دیکھیے مسا یہاں ہے بابو, یہاں دوڑو. کہا اچھا حضرت آپ مل گئے, نہیں تو ہم تو ایسے دوڑتے رہتے اور سمجھتے ہم صحیح کر کے چلے. ایسے بھی وہاں ہے, صحیح بتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے, تو اس کے مسائل بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تو کہہ دیجئے. اب حاجی سے جب پیارے جبریل پوچھیں گے کہ آپ جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتے ہیں, تو حاجی کہے گا کہ میں نے بڑی مشکلوں سے 5 دن میں اس رکن کو حاصل کیا ہے, اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے جنت میں جائیں. یہ ہمارے ٹھیک سامنے جہاں یہ سجاوٹ ہے, یہ بچے نوجوان وہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کر کے کیا پنچایت کر رہے ہیں. پنچایت مت کرو بابو, یہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ. یہاں والنٹر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سامنے دیکھیے پنچایت کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ آؤ جلسے گاہ میں بیٹھو. ماشاء اللہ وہاں کھڑے ہو کر آپ میرے ٹھیک سامنے ہی اس طرح سے جسارت بتائیے, کھڑے ہو کر کے جو ہے گفتگو کا سلسلہ دراز کیے ہوئے ہیں. ایسا مت کیجیے. جلسے میں آئیے تو توجہ سے بیٹھیے, اس لیے کہ یہ زمین کی معمولی جگہ نہیں ہے, معمولی حصہ نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے اسے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری فرمایا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ
फरकबू कालू माहिया काला हिया मजालिसुल इल्म। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों में से गुजरा करो तो उसमें से कुछ चर लिया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, सरकार वो जन्नत की क्यारियां क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया कि वो इल्म की महफिल है। तो इल्म की महफिल नहीं, सीखने तो आप आए हो और क्या करने आए हो? हमारा मर्डर करने आए हो? तब सीखने ही तो आए हो। तो इल्म की महफिल में आप बैठे हैं, आका के फरमान की रोशनी में आप जमीन के किसी मामूली हिस्से पे नहीं बैठे हैं, बल्कि जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। और जन्नत की क्यारी में बैठने का मौका मुयस्सर आए तो उसमें से भी कूद फान लगाओ, तो जन्नत में आपका क्या हाल होगा? जन्नत में तो छलांग लगा दोगे। अरे यहीं से सीखना सीखो, बैठना यहीं से सीखो कि जन्नत की क्यारी में बैठा कैसे जाता है। इसलिए कि इसके बाद आपको जन्नत में जाना है ना, कि नहीं जाना है? अरे जाना है, सीना ठोक के कहो यार। हाँ, सीना ठोक के कहो। और हम भी सीना ठोक के कहते हैं, अकीदे के कोड़ी वहाबी को चैलेंज करते हुए कि जन्नत न तेरी है न तेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। और जो रसूल पाक का है, जन्नत तो जन्नत की बहार है उसके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाज़िम जलसा भी सुध पड़ गए, देख लीजिए। बुढ़ापे में लोग टेक लगाते हैं, जवानी में लगा लिए। अरे अभी आप जवान हैं, 40 से लेकर 60 तक जो है अद्भुत माना जाता है। आप 60 के अंदर हैं, है ना? हाँ, बच्चा जब तक पेट में होता है उसको जनीन कहा जाता है, और पैदा जब हो जाता है तो पैदा होने के बाद से लेकर के समझ लीजिए दूध पीने की मुद्दत तक उसे सभी कहा जाता है, अरबी में सभी, स्वाद से। और जब वो दूध छोड़ चुका होता है तो दूध छोड़ने के बाद से लेकर बालिग होने के पहले तक उसको तिफल कहा जाता है, और बालिग होने के बाद से लेकर के 40 साल तक उसको शाब कहा जाता है, जवान, है ना? और 40 साल के बाद से लेकर 60 तक उसको कहल कहा जाता है, कहल, समझो? यानी अधबूढ़, आधा जवान आधा बूढ़, आधा जवान आधा बूढ़, अधबूढ़ कहा जाता है। और 60 के बाद उसका नंबर शैखे फानी में आ जाता है कि अगर वो रोजा न रख सके तो फिदिया दे दे, है ना? 60 के बाद, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, चलो, इनके टेग लगाने पर इतनी कीमती बात भी बता दिया मैंने ना। ये टेग लगाते ना मैं बताता, ऐसे ऐसे देख के मैं बता देता हूँ। हाँ, और क्या, कहीं लौहे महफूज देख के थोड़ी तकरीब बोलता हूँ। लोग कहते उनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। हमने कहा क्यों भाई, हमें क्यों बुलाने में आपको दिक्कत हो रही है? बोले नहीं, कह रहे अरे हमने कहा जैसे वो किताब देख के बोलते हैं ऐसे मैं भी किताब देख के बोलता हूँ ना, वो लौहे महफूज देख के बोलते हैं ना मैं बोलता हूँ। अगर वो लौहे महफूज देख के बोलते हो तो बुला लीजिए, है नहीं? ऐसा होता है नहीं? अरे हम गेमबाजी खूब चल रही है। अल्लाह महफूज, अल्लाह महफूज फरमाए। हाँ, अल्लाह महफूज फरमाए। हाँ, सुभान अल्लाह। अभी हम तकरीर कर रहे हैं, सिग्नल हम अभी नहीं पाए, है ना? और सिग्नल जब पाएंगे तो हम खत्म कर देंगे। और हमें तो बहुत बढ़िया सिग्नल मिल गया कि जब हुजूर कायदे मिल्लत आए आप माइक छोड़ दीजिएगा। सुभान अल्लाह, यही सिग्नल हमको दिया गया है। और हम तब तक बोलते रहेंगे, तब तक हम बोलते रहेंगे जब तक हुजूर कायदे मिल्लत नहीं आ जाते, और जैसे आ जाएंगे वैसे माइक छोड़ देंगे। इसलिए कि हम हुक्म के जो है पाबंद हैं। हाँ, हमको हुक्म दिया गया है, नाज़िम जलसा हो या मुंतज़िमीन जलसा में से जो भी है, ये हजरत अल्लामा, क्या नाम इनका हमें भूल गया, इनकी ससुराल यहाँ है, इतना जान पाया हूँ। क्या नाम हजरत आपका? हजरत का नाम क्या है? हाँ, हजरत अल्लामा यूसुफ रजा साहब। अभी इतना जान पाया कि इनकी यहाँ ससुराल है, तो हमने कहा बहुत दूर ससुराल आपने बनाई भाई। हाँ, माशाअल्लाह, हाँ ठीक है, बैठे रहिए आप, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए बाप, माशाअल्लाह। हाँ, अब हाजी से जब पूछा जाएगा तो भी जवाब देंगे। प्यारे जिब्रील फरमाएंगे, बताइए हाजी साहब आपको किसने मसला बताया कि हज कीजिए, जन्नत लीजिए? तो हाजी कहेगा ये मसला भी मुझे एक आलिम दीन ने बताया था। सुभान अल्लाह। प्यारे जिब्रील कहेंगे आप पीछे लाइन में खड़े हो जाइए, जिस लाइन में शहीद है। अब प्यारे जिब्रील फरमाएंगे, सुनो मैं फैसला देता हूं। सुभान अल्लाह, जजमेंट सुनाता हूं। प्यारे जिब्रील फरमाएंगे, ये आलिम
کہ استاذ پہلے جنت میں جائے شاگرد بعد میں جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آج کے شاگرد اللہ خیر فرمائے وہ تو استاد ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا ایک شاگرد جسے میں فارسی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک پڑھایا، اس سے کسی نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے شاگرد ہیں، نام لے کر کے. تو اس نے ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھا جیسے کہ کچھ سوچ رہا ہو، پھر زور دیکھ کر کے اس نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ میرے استاد نہیں، شاید ساتھیوں میں سے ہے. ساتھی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. تو ہم نے کہا بتاؤ، فارسی پہلی سے لے کر اس کم وقت کو بخاری تک پڑھایا، یہ ہمیں جو ہے وہ استاد ماننے کو چھوڑیے ساتھی میں بھی نہیں قبول کر رہا. اور ایک حضرت احمد جام تھے سبحان اللہ، جن کا بھی واقعہ بتایا. جب ان کا وصال ہوا لوگوں نے کہا کہ ان کو ان کے استاد سے بڑا پیار تھا، ان کے استاد کو ان سے بڑا پیار تھا، اس لیے ان کو ان کے استاد کے بغل میں دفن کر دیا جائے. قبر کھودی گئی اور جب ان کو لٹایا گیا تو حضرت احمد جام اپنی قبر میں کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا؟ کہا پوری زندگی میرے ادب کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے استاد کے بغل کبھی بیٹھنے کی ہمت نہ کر سکا، بعد وصال میں اپنے استاد کے بغل لیٹنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہوں؟ بغداد کا قبرستان آج بھی گواہ ہے، ساری قبریں زمین کے برابر ہیں اور حضرت احمد جام کی قبر ایسے کھڑی ہے. سبحان اللہ. استاد کے ادب میں، استاد کے ادب میں. ایک یہ تھے شاگرد اور ایک ہمارا شاگرد تھا. ہمارے مرید بھی با کمال. میرے مرید تو ابھی کوئی جواب نہیں، ایک سے ایک مرید اور نہ میرے شاگرد کا جواب. اللہ خیر فرمائے. نہ اللہ کسی کو ایسا شاگرد دے، نہ اللہ کسی کو ایسا مرید دے جیسا مرید اللہ نے مجھے دیا ہے. دعا کیجیے، مرید بنو تو سچے مرید بنو، پکے مرید بنو یار. ہاں حضرت میرے خسرو ہیں سبحان اللہ کہہ دو، ہے نا. ہاں سائل آیا دربار میں سبحان اللہ، اور اس نے سوال کیا. امیر خسرو کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ. سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ. چلیے تو آپ اپنے حکم پہ پابند نہیں ہیں. ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے تشریف رکھیے. الایام نداولها بین الناس. ایام زمانے لوگوں کے بیچ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہ تو حکم ہے. چلیے اب دوسرا حکم یہ ہے کہ میں مولانا رفیق صاحب کو دے دوں، ہے نا. پہلا حکم یہ تھا کہ جب تک قائد ملت نہیں آتے تب تک آپ کو بولتے رہنا ہے اور جیسے حضرت آئے مائک چھوڑ دینا. اب دوسرا حکم سنیے، یہ کتنا تضاد ہے. دوسرا حکم یہ کہ اب مائک مولانا رفیق صاحب کو دے دیا جائے، ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتین جلسہ کو کہے ہوئے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سن لیجئے وہی بات. تب جب یہ پیارے جبریل فرمائیں گے کہ بتانے کے اعتبار سے یہ تمہارا استاد ہوا، تم تینوں شاگرد ہوئے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ استاد پہلے جائے شاگرد بعد میں جائے، لیکن قربان جاؤ اس عالم کی سخاوت پہ. سبحان اللہ تو کہہ دو. بارگاہ مولا میں عرض کرے گا اے میرے کریم پیارے جبریل کا فیصلہ سر اور آنکھوں پر، لیکن میں جو عالم بنا تھا اس سخی کی سخاوت سے بنا تھا. سبحان اللہ. اس لیے میرے کریم پہلے یہ جنت میں جائے بعد میں میں جنت میں جاؤں گا. اسی لیے کہتا ہوں عالم سمجھ کر کے اگر آپ نے کسی عالم پر ایک پیسہ بھی خرچ کیا ہوگا تو دنیا میں اگرچہ وہ آپ کو کچھ نہ دے سکے لیکن کل قیامت کے دن آپ کو اپنے رب سے بہتر انعام دلائے گا. اس لیے اللہ توفیق دے تو علماء کی خدمت کرتے رہو، ان سے محبت کرتے رہو،
اور ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیش آتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں زیادہ دیر تک آپ کی بزم محبت میں نہیں رہوں گا اور آگے جو شعر میں سنانے جا رہا تھا وہ بھی نہیں سنا پاؤں گا، بس یہیں سے ختم کیے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے کو، آپ کے اس سننے کو قبول فرمائے۔ ارے آمین تو کہہ دو، کتنا تھک گئے ہو، آمین کہنے کے لائق نہیں ہو۔ حضرت وہاب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین میں شامل ہو گیا تو یقیناً دعا قبول ہے۔ تو آمین کہا کرو۔ ہمارے یہاں بمبئی میں آمین کی ذمہ داری مؤذن کو دے دی جاتی ہے اور دعا مانگنے کی ذمہ داری امام کو دی جاتی ہے، بقیہ سب پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اسے تاکتے رہتے ہیں، پنکھا دیکھتے رہتے ہیں، لائٹ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہاں امام صاحب کی ذمہ داری صرف دعا کرنی ہے۔ تو دعا تو امام صاحب کی ہے، لیکن آمین تو آپ کہہ سکتے ہو۔ وہ آمین کہنا کثرے شان سمجھتے ہیں۔ ہم نے ایک سے کہا تم آمین کیوں نہیں کہتے؟ کہا بانگی کہے رکھے ہم۔ کیا کہا؟ بانگی کو کیوں رکھا ہے؟ بانگی آمین کہا ہے، ہم کیوں آمین کہا؟ ہم نے کہا اچھا واہ بھائی یہ دادا جی، تو خالی امام کا، وہاں مؤذن کو بمبئی میں بانگی کہتے ہیں۔ ہاں عجیب اصطلاح بمبئی کی بھی، اللہ خیر فرمائے بھائی، وہاں مؤذن کو بانگی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آمین کہتے ہو؟ بولے بانگی کو کہے رکھا ہے، بانگی کہا ہے، ہم کہے کہنے جائیں گے؟ ہم نے کہا یہ لے، ہاں ایسے ایسے ہاں دادا گیری کرتے ہیں لوگ۔ تو آمین کہہ رہا ہوں کہ آمین کہہ لیجئے۔ اللہ ہمارے کہنے کو اور آپ کے سننے کو، آپ کے آنے کو اور میرے اب اس جانے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔